أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس آیت میں قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ دن بھی یاد رکھو کہ جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا ہوگا. ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے. یوم نبعث مانے اٹھائیں گے، فی کل امہ ہر امت میں، شہیدن مانے گواہ، من انفسہم اسی امت میں سے یعنی اسی قوم کا ہوگا. وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے. کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع فرمائیں گے تو ہر امت کے جو نبی تھے وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان تک اپنی بات پہنچائی اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. وجئنا بک شہیدن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں، یہ اپنی بات پہنچانے میں بالکل صحیح تھے لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء اے پیغمبر ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے، نزلنا، یہ جو قرآن کریم اتارا ہے، تبیانا لکل شیء، اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دیں، یعنی قرآن کریم ہر چیز کی وضاحت کر دیں، صحیح غلط کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، حق ناحق کیا ہے، کامیابی کن کاموں پر ہے، ناکامی کس پر ہے. تو قرآن کریم ہر چیز کو پوری طریقے سے واضح کرنے والا ہے. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں تبیان، تبیان کہتے ہیں واضح کر دینا، لکل شیء ہر چیز کو. اور اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدن، قرآن ہدایت ہے، رحمہ رحمت، اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وبشریٰ للمسلمین، اور اس قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں. تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے، اس کے احکامات پر چلنے والوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے، بہترین رہنما ہے. ورحمہ، اور ان کے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو لوگ قرآن کریم سے تعلق جوڑتے ہیں یعنی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اس کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم کی برکتیں اور رحمتیں ان پر اترتی ہیں. اور ایمان والوں کے لیے اس قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اچھے اچھے پیغامات ہیں. اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے. یہ ایک آیت پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے اور یہ آیت ایسی ہے
کہ بہت سارے لوگ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کا سردار جب اس نے یہ آیت سنی تو اس سے پہلے تو وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اس آیت کو سننے کے بعد اس نے ساری قوم سے کہا جلدی ایمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی پہل کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون اسلام لانے کے بعد کہتے تھے میرا دل ایمان اور اسلام کے لیے کھلا نہیں تھا، جب یہ آیت میں نے سنی تو میرے دل میں اسلام اور ایمان کی حقانیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ یأمر بالعدل، عدل و انصاف۔ انسان کی طبیعت میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ عدل و انصاف۔ مسلمان وہ ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، نا انصافی نہیں کرتا۔ والاحسان، احسان ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ احسان کہتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَيْكَ، تم احسان کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کرے۔ یہ اعلیٰ درجے کا احسان کی تعریف ہے، یعنی ایک آدمی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، یہ تو عظیم اخلاق کا مرتبہ ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم اس آیت میں ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، قرابت داروں کو ان کا حق دو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، عزیز و غالب کو ان کا حق دو۔ اس سے مراد اگر میراث میں حق بنتا ہے تو ان کا حق دو، اس کے علاوہ ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑو، مل جل کر رہو۔ تو یہ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ینہا عن الفحشاء، فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر برائی، اور والبغض ظلم و زیادتی۔ تو 3 برائیوں سے روکا گیا ہے اور 3 اچھائیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی اسلام کی خوبیاں ہیں۔ وہ قبیلے کا سردار جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ مذہب تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی سکھائے جائیں۔ مذہب صرف یہ نہیں کہ بس عبادت کرتے رہو، بلکہ مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمہیں انسانوں کے ساتھ انسانیت سکھائے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی تعلیم دے۔ تو دیکھیں اس آیت میں عبادت کا حکم نہیں ہے، نماز روزے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، اس آیت میں انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم ہے۔ تو یہ آیت اس قبیلے کے سردار کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم نماز، ہم روزہ، ہم زکوٰۃ رکھ کر دیتے ہیں، بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یأمر، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، جس طرح نماز روزے زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اسی طرح ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کس بات؟ عدل و انصاف، احسان، اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ، ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جوڑو توڑو مت، اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ فحشاء بے حیائی، فحاشی عریانی سے بچو، حیا اور شرم سے زندگی گزارو، والمنکر برائیوں والے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچو، والبغض اور ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے بچو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعظکم، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، وعظ، یعظکم وعظ، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ انسان کو اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرنا چاہیے کہ میں ایسے رہوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو اس کی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی چیز کا حکم دے رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اخلاقیات سے ہے، انسانیت سے ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم،
اور جب تم کسی سے معاہدہ کرو، وعدہ کرو، اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو تو اوفو، اس کو پورا کرو۔ جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو، چاہے وہ معاہدہ اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے ہو، تو اس کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے ہو، یہ غلط ہے۔ اور پھر آگے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم قسم کھاؤ، ایمان کہتے ہیں قسم کھاؤ، بعد توکیدیہ، قسموں کے ذریعے جب تم کسی کام کو پختہ کر دو، تنقض مانے مت توڑو۔ ایک آدمی کسی بات پر قسم کھائے تو اگلا آدمی اس کو کہتا ہے بس اب بات پکی ہو گئی ہے، اب اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قسم کے ذریعے کسی بات کو پختہ کر دیا جائے تو تنقض، اب اس کو توڑو مت، اب اس کو توڑو مت۔ حدیث ہے، منافق کی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، قسم کھاتا ہے تو قسم کے خلاف توڑتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی بتا رہے ہیں۔ ایمان والے ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری زندگی میں دن بھر کے کاموں میں ہم بہت ساری قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں، بالخصوص اپنے سامان اور مال کو بیچنے کے لیے بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مال اور سامان کو بیچنے کے لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے، اس سے برکت نکل جاتی ہے۔ اب اس مال کو بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا، اس سامان کو بیچنے کے بعد اس میں برکت نہیں ہوگی۔ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ منافق تو کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تنقض الایمان بعد توکیدها، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں توڑو مت۔ تنقض مانے ہوتے ہیں توڑنا، لا تنقض، مت توڑو، ایمان قسموں کو، بعد توکیدها، اس کو پختہ کرنا، یعنی قسم کے ذریعے کسی بات کا وعدہ کر لیا تو اب مت اس کے خلاف کرو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ جعلتم اللہ مانے اللہ کو کفیل بنا لیا ہے۔ قسم جب کوئی اللہ کی کھاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو کفیل بنا رہے ہیں۔ جب کوئی کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے یہ جملہ، نہیں کھانی چاہیے قسم۔ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی قسمیں کھانا، عموماً جھوٹے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ زبان کافی ہے، زبان کے ذریعے انسان نے کسی بات کا کہہ دیا تو بس کافی ہے، بس میں نے کہہ دیا پورا کر دے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جب کہتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جب کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے 28 بارے میں سورہ صف کی آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جب کرنا ہی نہیں ہوتا تو کہتے کیوں، مت کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کرنا ہو تو کہو، نہیں کر سکتے بولو میں نہیں ہوگا۔ جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آپ کو یہ سامان تیار کر کے دے دیں گے، اور کل آتی نہیں ہے، کل آتی نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد کل آئے گی، کل ہی نہیں آتی۔ معاشرہ اتنا خراب ہو گیا، یہ بد اخلاقیاں ہیں۔ یعنی اچھے اچھے دیندار بھی ہوں گے، ساری عبادات کے پابند بھی ہوں گے، لیکن اس معاملے کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں جعلتم اللہ علیکم کفیلا، ایک معاملے پر تم نے اللہ کو کفیل بنا لیا، اللہ کی تو لاج رکھ لو۔ کسی ہندو کے سامنے اللہ کی قسم کھاؤ گے وہ تو یہ کہے گا نا اپنے خدا کی قسم کھا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، اور بعد میں جھوٹ بول دو۔ یہ جملہ سمجھیے گا، جعلتم اللہ، تم نے اللہ کو بنایا ہے، جعل سے ویسے بھائی جعل اللیل لباسا، وہی جعل مانے تم نے بنایا ہے، علیکم کفیلا، اللہ کو کفیل، ذمہ دار، اللہ کا نام بیچ میں آ گیا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یعلم جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ قسم کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ مکہ میں ایک عورت تھی، اس عورت کو خرقہ کہتے تھے، خرقہ، دیوانی عورت تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ بڑی محنت سے دن بھر سوت کاٹتی تھی۔ مطلب یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اون کے ذریعے کسی چیز کو تیار کرنا، اون کے ذریعے، اون کے سویٹر بناتے ہیں نا، یا بھی سمجھیں چرپائی بناتے ہیں، تو وہ اسی طرح سوت کاٹتی تھی۔
اور جب شام کو ہوتی تھی اسے ادھیڑ دیتی تھی، اسے ادھیڑ دیا۔ مثال ہے صبح سے لے کر شام تک ایک سوٹ سیا اور شام میں اس کو ادھیڑ دیا، یہ اس کا کام تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں مکہ کی دیوانی عورت خرقہ، کہ صبح سے لے کر شام تک ایک چیز تیار کری، مضبوط کری، شام میں اگر اس کو پھاڑ دی، یہ اس کا کام تھا۔ مکہ میں یہ عورت ضرب المثل بن گئی تھی، یعنی جب کسی کو کسی بات سے مثال دینا تھا کہ ایک آدمی نے مکان تیار کیا پھر توڑ دیا تو کہتے ہیں کہ خرقہ عورت کی طرح ہے۔ مکہ میں اور آج تک جب کسی کو اس طرح کی کوئی مثال دینی پڑتی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے اس نے یہ کام کیا بھی توڑ دیا، تو کہتے ہیں خرقہ ہے، دیوانی عورت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح مت بنو جو اپنے دن بھر سوت کو مضبوط سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیتی ہے۔ تم اس جیسے مت بننا، تم اس جیسے مت بننا۔ کیا مطلب؟ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، کہ تم بھی اپنے قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ مت بنانا۔ قسم کے ذریعے ایک معاملے کو پختہ کیا جاتا ہے، اور جب قسم توڑی جاتی ہے تو اس معاملے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مثال دی اللہ نے اس بوڑھی عورت سے، اس دیوانی عورت سے، کہ قسم کھا کر کوئی آدمی کوئی معاملہ مضبوط کرتا ہے، پھر بعد میں قسم توڑ دیتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اس عورت کی طرح ہے جو دیوانی ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک محنت سے اپنے کپڑے سیتی ہے اور شام میں اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ قسم کو توڑنا یعنی زبان کے ذریعے کوئی بات کہنے کے بعد مکر جانا، یہ بڑی بری عادت ہے۔ بعض لوگوں میں بڑی اچھی خوبی ہوتی ہے، وہ اس کے بڑے پابند ہوتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے طور پر اللہ کے اس حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت سے کہہ رہے ہیں دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب قسمیں توڑی جائیں گی ان کو مضبوط کرنے کے بعد تو اس سے فساد ہوگا، اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، اور اس سے ایک نقصان کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، امہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو اربا فائدہ ہوگا من امہ دوسرے سے، یعنی قسم کے ذریعے جب ایک بات پکی ہو گئی کہ بھائی میں تمہیں یہ سودا 10,000 روپے میں دوں گا، بعد میں دیکھا کہ یہ سودا تو بڑھ گیا ہے، قسم توڑ دی، فائدے کے لیے کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہی اربا، تھوڑے سے فائدے کے لیے کام کیا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کام کیے۔ تکون امہ، کچھ لوگوں کو ہی اربا فائدہ ہوگا، اربا ربا سے سود سے فائدہ، من امہ دوسرے سے، یعنی تھوڑے سے فائدے کو دیکھتے ہوئے قسم توڑ دی۔ چھوڑو کیا ہوتا ہے آج کل یہی ہوتا ہے نا، ٹوکن کر دیا، سودا ہو گیا، ٹوکن کے ذریعے بات پکی ہو گئی نا، معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ یہی تو ہے، ایگریمنٹ یہی تو ہے، سب کچھ ہو گیا، دیکھا یار نقصان میں سودا ہو جا رہا ہے، اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، آج کل یہی ہوتا ہے، توڑ دیا۔ معمولی سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے ٹوکن ہے، ہاں رکھ لو، وہ بھی اس سے زیادہ مل رہے ہیں، اس سے زیادہ قیمت چڑھ گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں تھوڑے سے نفع کے لیے کرتے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، تمہیں اللہ آزما رہے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کھول کر بتائیں گے جن میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی تمہاری باتیں اللہ تمہیں کل قیامت کے دن یبینن بتائیں گے کھول کھول کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا۔ امتم واحدہ مانے سب ایمان والے ہوتے ہیں، سب کیا ہوتے ہیں؟ ایمان، لیکن ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن ایمان کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ سب کو بھرتی کر لو، بلکہ ایمان یضل من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، یعنی جس کے اندر طلب ہوگی اس کو ہدایت ملے گی، جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ کوئی ایمان اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے کہ جو چاہے آ جائے اور جب چلے جائے، جب چاہے صبح مسلمان شام میں مرتد، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرمانے ہم چاہتے تو سب کو ایمان دے سکتے تھے، لیکن ایمان ایک قیمتی دولت ہے،
یہ طلب والوں کو ملتی ہے، بے طلبوں کو نہیں ملتی۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم سے تسألن مانے ضرور پوچھیں گے، یعنی تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قسم کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قسموں کے ذریعے فساد ہوتا ہے نا، تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ مت بناؤ کہ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا بھی چکنی ہوگی۔ تمہیں اللہ کے راستے سے ایک آدمی قسم کے ذریعے پختہ وعدے کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی قسم توڑ رہا ہے، اس کا بھی پاؤں پھسل گیا کہ یار میں بھی توڑ دیتا ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر تمہیں ذوقوا السوء، تمہیں عذاب چکنا ہوگا، بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم نے کسی کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ یہ بھی اللہ کے راستے سے روکا ہے نا، کہ ایک آدمی قسم کے ذریعے اپنی بات پوری کر رہا تھا، جب سامنے والے نے قسم توڑی تو اس نے بھی توڑ دی۔ اللہ فرمانے تمہاری وجہ سے وہ سیدھے راستے سے روکا ہے، پھسلا ہے، تمہیں اس کا عذاب چکنا ہوگا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قسم سے متعلق اہم احکامات کو بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔